اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کتاب بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یزکیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کتاب بھی دیں گے، حدیث بھی بتائیں گے، اور ان کا تزکیہ بھی کریں گے، یعنی ان کی اصلاح بھی کریں گے، ان کو ظاہری اور باطنی برائیوں سے پاک کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو صحیح انسان بنا دینا، کہ وہ اخلاقی برائیوں سے اور جسمانی برائیوں سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ کچھ برائیاں اخلاقی ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جسمانی۔ جسمانی برائیاں وہ نظر آتی ہیں، ان کا برا ہونا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اس میں نظریات کی اصلاح کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، کانسیپٹ کلیئر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ چوری سب کو پتہ ہے بری چیز ہے، اور مسلمان نماز چھوڑنے کو برا سمجھتا ہے، چاہے وہ عمل کرے نہ کرے۔ لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں، جس کو اخلاق کہا جاتا ہے، تو اخلاق کی اصلاح کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں داخل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبی بنایا، تو آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ تھی کہ صحابہ کرام کے اخلاق کو درست کرنا۔ اخلاق کہتے کس کو ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے۔ اخلاق کا مطلب ہمارے ہاں عرف میں جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کسی سے مسکرا کے بات کرنا اور اچھے لہجے میں بات کرنا، لیکن آپ کو پتہ ہے بہت سے 2 نمبر لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ چاپلوسی، چمچہ گیری کرنے والے، چاپلوس، ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں۔ لالچی لوگ، حضرت جی کر کے زمین میں گڑنے والے، لیکن ان کا کوئی مفاد ہوتا ہے۔ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں یا دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، ایسے میٹھے لہجے میں بات کریں گے۔ قرآن نے منافقوں کی علامت بتائی ہے، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، کہ جب یہ بات کریں گے تو اے نبی ان کے لہجے میں اتنی چاشنی، اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ آپ ان کی بات سنیں گے غور سے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے ان کی بات کہ بھئی کیا شاندار بات کر رہے ہیں، ایسی بلاغت اور ایسی چاشنی اور لب و لہجے میں ایسی نرمی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے، بات چیت کا اسٹائل ہے، وہ انداز پسند آئے گا آپ کو، ایسے پرسنالٹی، سفید پگڑی، چہرے پہ نور، لگ رہا ہے کہ کوئی حج حضرت جی نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک اخلاق، تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے مسکرا کے بات کی جائے، یہ بھی اخلاق کا ایک مظہر ہے، با اخلاق لوگوں کی ایک ظاہری علامت ہے۔ لیکن اخلاق اس کو نہیں کہتے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عربی میں یہ جو اخلاق کا لفظ ہے یہ جمع ہے خلق کی۔ کس کی جمع ہے یہ؟ خلق۔ خلق کہتے ہیں طبیعت کو، نیچر کو، جس پہ انسان کو ڈھالا جائے۔ اب گاڑی زبان استعمال کر رہا ہوں، تھوڑی آسانی سے سمجھاؤں گا۔ دیکھو، جس سانچے میں کسی چیز کو ڈالا جائے، لیکوڈ چیز کو، وہ اسی سانچے کے حساب سے ڈھل جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ادھر توجہ کدھر؟ میری طرف۔ آپ اگر پانی جو لیکوڈ ہی ہوتا ہے، آپ اس کو جگ میں ڈالو اور جما دو تو وہ جگ بن کے نکل آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ آئس کیوب میں ہم برف ڈالتے ہیں، برف کے ٹکڑے اسی سائز کے بن جاتے ہیں جس سائز کے وہ آئس کیوب کے خانے ہیں۔ تو جس سانچے میں آپ لیکوڈ چیز کو ڈالو گے، جس سانچے میں ڈھالو گے، وہ وہی چیز بن کے نکلے گی۔ تو انسانوں کے بھی سانچے ہوتے ہیں، جسمانی سانچے بھی ہوتے ہیں اور روحانی سانچے بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی سانچہ کیا ہے؟ وہ ڈی این اے ہے جو اللہ نے پانی میں بنا دیا۔ جب وہ پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اس پانی کے قطرے میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہوتا ہے، یہ سانچہ بنا ہوا ہے کہ اس کی آنکھ کس کلر کی ہوگی، اس کی پلکیں چھوٹی ہوں گی یا لمبی ہوں گی، اس کے ناخن کیسے ہوں گے، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کا چہرہ کیسے ہوگا، اس کی ناک، اس کے کان، اس کا قد بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، یہ موٹا ہوگا یا دبلا ہوگا۔ بچہ اسی حساب سے بنتا ہے جو ڈیزائن اللہ نے اس پانی میں بنا دیا۔ کسی کے ڈیزائننگ میں یہ ہوتا ہے بلیک کلر کا ہوگا، اتنا بلیک ہوگا اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گا۔ کسی کی ڈیزائننگ میں یہ ڈال دیا ہوتا ہے انتہائی وائٹ، ایسا وائٹ ہوگا کہ روشنی میں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک ظاہری سانچہ ہے جس میں اللہ انسان کو ڈھال دیتے ہیں، اس کو بھی خلق کہا جائے گا۔ تخلیق، خلق
پیدا کرنے کو کہتے ہیں نا. اردو میں یہ لفظ سنا ہوگا بھائی, اردو میں خالق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا. تو خلق یہ خلق سے نکلا ہے, خلق جس سانچے میں پیدا کیا گیا, آپ کو ڈھالا گیا, اور اسی خلق کی جمع اخلاق آتی ہے. تو ایک جسمانی سانچہ ہوتا ہے, آپ کا ایک ظاہری اسٹرکچر ہوتا ہے, اور ایک آپ کا ایک باطنی اسٹرکچر ہوتا ہے. یہ جو باطنی اسٹرکچر ہے نا, کہ آپ کی عادات کیا ہوں گی, آپ کی طبیعت کیا ہوگی, لالچی ہوگے یا سخی ہوگے, بہادر ہوگے یا بزدل ہوگے, بے وفا ہوگے یا وفادار, مطلب پرست ہوگے یا شکر گزار ہوگے, شہرت کے بھوکے ہوگے, دولت کے بھوکے ہوگے یا استغنا کے ساتھ زندگی گزارو گے, فسادی ہوگے یا مصلح ہوگے. کچھ لوگ اصلاح کرتے ہیں لیکن مقصد اصلاح نہیں ہوتا, فساد ڈالنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ انسان کے باطنی اخلاق ہیں. ناشکرا, شکر گزار. تو یہ جو باطنی اخلاق ہیں, ان پہ جس طبیعت پہ انسان ڈھلتا ہے نا, ہر انسان کی ایک الگ نیچر ہوتی ہے. اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق. خلق کی جمع. قرآن کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم, اے نبی آپ کو بہترین خلق پر پیدا کیا گیا ہے, آپ اس بہترین اخلاق پر ہیں. تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہترین اخلاق پر تھے تو آپ کی صحبت جنہوں نے اٹھائی اور آپ سے جنہوں نے سیکھا ان کے اخلاق بھی بہترین. پھر جنہوں نے صحابہ سے سیکھا, تربیت لی, تزکیہ کروایا, ان کے اخلاق بھی بہترین. یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. تو یہ صحبت کے بغیر, با اخلاق لوگوں کی صحبت کے بغیر اس چیز کا حاصل کرنا مشکل نہیں بلکہ بہت مشکل ہے. اب وہ اخلاق ہیں کیا جس سے ہم نے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے, جس کو کہتے ہیں نا با اخلاق آدمی ہے. ہم تو با اخلاق کا مطلب وہی لیتے ہیں, ہر وقت بتی سیدھی کھاتا رہے, مسکراتا رہے, غصہ ہی نہ آئے کبھی کسی بات پہ, اس کو تھینک یو کہتا رہے, ہر ایک سے جھک کے ملتا رہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن شریعت میں اخلاق کا یہ تصور بولو نہیں. بعض دفعہ غصہ کرنا اخلاق کا تقاضا ہے, سخت لہجے سے بات کرنا آپ کے با اخلاق ہونے کی علامت ہے, جھک کے نہ ملنا آپ کے با اخلاق ہونے کی علامت. چاپلوسی کرنے والے جھک کے مل رہے ہوتے ہیں. تو اسلام میں اخلاق کا تصور یہ ہے کہ آپ کے دل میں لالچ نہ ہو, آپ شہرت کے بھوکے بولو نہ ہو, آپ میں دولت کی ہوس بولو نہ ہو, آپ میں تکبر نہ ہو کہ ہم چما دیگرے نہیں, اس میں ہی ہوں دنیا میں پیدا ہوا جس کو سب پتا ہے, باقی سارے کیا ہیں؟ بے وقوف. اپنی رائے کو ہمیشہ سپیریئر سمجھنا کہ میں غلطی نہیں کرتا, میری رائے ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ درست, باقی سب غلط. ناشکری, جنہوں نے کھلایا پلایا, احسانات کیے, ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائی کا پہاڑ بنا دینا. کسی شخصیت کے بڑے ہونے یا چھوٹے ہونے کا لحاظ کیے بغیر ہر ایک سے ایک جیسا معاملہ رکھنا, یہ بھی بد اخلاق کا آدمی کی علامت ہوتی ہے. کون خاندان کا بڑا ہے, کون آپ کا محسن ہے, نہیں بھائی سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے. عورت کا اپنے شوہر کو ویلیو نہ دینا, احترام نہ کرنا, وہ سمجھنا کہ میں اور یہ برابر ہے, یہ بھی بد اخلاق عورت کرتی ہے ایسا. بھائی اگر دونوں ایک جیسے ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ دے, آپ کی کیا حیثیت رہے گی سوسائٹی میں؟ آج ہماری خواتین یہ بات بہت کہتی ہیں کہ جتنی ضرورت مرد کو ہماری ہے ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے. نا, آپ کو مرد کی ضرورت زیادہ ہے. اللہ نہ کرے وہ آپ کو چھوڑ دے, منہ کالا کرنے کے لیے اس کے پاس عورتیں بہت ہیں. یہ تو شریعت کا پابند ہے کہ اس نے, شریعت نے حلال پر کی باؤنڈری کھینچ دی ہے, ورنہ انگریز تو شادی وادی تھوڑی کرتا ہے, وہ اس کو پتا ہے عذاب جان ہے بھائی بیوی بنانا, نائٹ کلبوں میں روزانہ منہ کالا کرے گا. لیکن اسلام نے مرد کو پابند کیا کہ وفا کرو, اس کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف مت جاؤ, اور ساری زندگی اس کا نان نفقہ اٹھاؤ. کتنی بھاری بھرکم قیمت دیتا ہے ہماری سوسائٹی کا مرد عورت کے لیے, مگر میڈیا اس کو بد اخلاق بنا رہا ہے اور مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے. کھلے دلوا کے نا, کھلا لے لو اور تم انڈیپینڈنٹ زندگی گزارو, تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے کیا کہا؟ بھئی یہ تمہارا محسن ہے, اس کی کڑوی کسیلی برداشت کر لو. لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم دیتا شوہر کے سامنے سجدہ کرے. یہ باتیں پہلے مائیں بچیوں کو سکھاتی تھیں,
بھائی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، برداشت کر لو. نا آج کل اینٹ کا جواب پتھر سے. لیکن آپ ان خواتین کو دفتروں میں دیکھیں، نائس ٹو میٹ یو، ایٹیٹیوڈ ایسا خاندانی، باس کے ساتھ ایسے ان کا جو بیہیویئر ہے باس کے ساتھ بڑا زبردست. تو بھائی ہم برابر کے ہیں. برابر کے ہونے میں بھائی مرد کا فائدہ ہے. مرد کہے گا برابر کے ہیں، نکلو پتلی گلی سے یہاں سے. انگریز کی بیوی اور انگریز برابر ہوتے ہیں، اس لیے انگریز کہتا ہے کہ شادی کرو. 50 سال میں بڈھے ہو کے تو کر رہا ہوتا ہے بیچارہ شادی. ہمارے ہاں ٹین ایجر لڑکے پھنس چکے ہیں میری بیانات سن کے. 18 20 سال کے لونڈے شادی کر کے میرے بیانات سن کے شادی کی اور پھنس گئے. کیوں پھنس گئے؟ ادھر ادھر منہ نہیں مار سکتے. وہ رات کو جلدی گھر پر آئیں گے، سارا نان نفقہ اس کا اٹھائیں گے. وہ یہ تو عیاشی کی عمر تھی ان کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ایک عورت کی وفا کے لیے. تو پھر اسلام عورت کو بھی کچھ احکام دیتا ہے. یہ تمہارے سر کا تاج ہے تو اس کو عزت دو، اس کو رسپیکٹ دو. یہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے، یہ گھر کا سربراہ ہے. تو اخلاق کے ہمارے ہاں معیار ہی چینج ہو چکے ہیں. ہم گوروں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں. کس سے اخلاق سیکھ رہے ہیں آج کل؟ گوروں سے. تو حسد نہ ہو آپ میں، جیلسی نہ ہو، استغنا ہو، دوسروں کے ٹکڑوں پہ نظر نہ ہو. استغنا اور تکبر یہ دو دیکھنے میں ایک جیسی چیزیں ہیں، لیکن ان میں زمین اور آسمان کا فرق. تکبر کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو نیچا سمجھنا. اور استغنا کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مخلوق کا محتاج نہ سمجھنا. دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں. مثال کے طور پر آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے. آپ کی خودداری یہ کہتی ہے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے یا استغنا ہے؟ بولو نا. یہ استغنا ہے. یہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز ہے، یہ پسندیدہ ہے. اس کو خودداری کہتے ہیں، عربی میں استغنا کہتے ہیں. عفت اور پاک دامنی بھی کہتے ہیں کہ اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچا رہا ہے. لیکن یہی معاملہ اگر باپ کے ساتھ ہو، آپ کو روٹی نہیں مل رہی، باپ نے کہا یہ لے پیسے لے، 2 روٹی جا کے لے آ. آپ کہہ رہے ہو ہم کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بولو نہیں ہے. وہی ماں کہہ رہی ہے یہ لے پیسے لے، کچھ کھا لے جا کے. ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے. اب یہ استغنا ہے؟ تکبر ہے؟ یہ تکبر ہے. اس کو کہا جائے گا غیرت لیس آدمی. اب گالی کو انگلش میں کر لو نا تو مہذب ہو جاتی. غیرت لیس آدمی، تو ساری زندگی باپ کے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے. ساری زندگی کس کے ٹکڑوں پہ پلا ہے؟ باپ اور ماں کے ٹکڑوں پہ پلا ہے. تو آج سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں ہے. تو محتاج ہے باپ کا بھی اور ماں کا بھی. تو یہ استغنا کسی اور کے سامنے جا کے دکھایا کر، کسی اور کے سامنے جا کے دکھایا کر. آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو استغنا اور تکبر ان دونوں میں فرق ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑوں کے سامنے جھکا جاتا ہے بھائی، اپنے جیسوں کے سامنے انسان اپنی ٹانگ اونچی رکھتا ہے. لیکن خودداری ہے. آج کل خواتین بھی اس طرح کے تانے دیتی ہیں شوہر کو. 10 سال اس کی آمدن سے کھا پی کے اس کو نچوڑ دیا، اب پھر اس طرح کے تانے کہ ہم تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. مرد جب بڈھا ہو جائے نا، ہماری سوسائٹی میں اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. ان خواتین کے ہاں جن کی دینی تربیت نہیں ہے. جس عورت کی دینی تربیت ہے، اچھے خاندان کی ہے، وہ بڑھاپے میں اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے. وہ بچوں کی سائڈ کبھی بھی نہیں لیتی. وہ بااخلاق ہوتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی میری زندگی میں پہلے یہ آیا ہے، تم بعد میں. تمہیں بھی میں نے جو پالا ہے نا، اس نے شیلٹر دیا تھا تو اچھے طریقے سے پال لیا. یہ شیلٹر نہ دیتا تو دھکے کھاتی میں تمہیں لے کے. لہذا اب اگر کبھی جھگڑا ہوگا تو میں اپنے شوہر کی سائڈ لوں گی، بیٹوں کی سائڈ نہیں لوں گی. ایسی خواتین بھی ہے، عزت دار خاندان سے ان کا تعلق ہے، غیرت مند ہے. لیکن ایسی بھی ہیں کہ نچوڑ لیا اس کو. اب بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ مل کے اس بڈھے کی ایسی کی تیسی کی. وہ بیچارہ سسک کے مر رہا ہے کیونکہ اب وہ کمانے کے قابل بولو نہیں رہا، نچوڑ لیا. اب یہی کہ تمہارے باپ نے مجھے دیا کیا ہے، ساری زندگی ستایا ہے اس نے. تو ساری زندگی ستایا ہے، تو جب ستانا شروع کیا تھا اس وقت علیحدگی لے لیتی. مجبور تھی میں، ایکچولی مجبور تھی. بچے لے کے کہاں جاتی؟ اس کا مطلب آپ کو اس کی ضرورت تھی نا. آپ کو پتا تھا بچے لے کے کدھر دھکے کھاؤں گی میں، تو اس نے شیلٹر دے دیا نا. تو بڑی بنیادی ضرورت آپ کی پوری کر دی نا. تو جو بہت بڑا فیور آپ نے اس سے لینا تھا وہ فیور لے لیا. اتنا بڑا فیور آپ نے اس سے لے لیا کہ زندگی آپ نے ایک شیلٹر میں ایک بچوں کو پال لیا، بچوں کے باپ کی موجودگی میں.
تو اب تو اس کے بھائی اگر کچھ ظلم زیادتی ہوئی تھی اس کا مطلب اس کے ظلم کا لیول کم تھا, اس کے احسانات کا پلڑا بھاری تھا. تو جب اس وقت برداشت کر لیا اس لیے کہ ضرورت تھی, اب اس کو ضرورت ہے برداشت کر لو, نہ جب ہمیں ضرورت تھی تو برداشت کریں گے, بڈھے کو ضرورت ہے تو برداشت نہیں کریں گے. جتنا کھل کے بولتا ہوں تو خواتین جو مجھے گالیاں دیتی ہیں نا وہ خواتین ہی جانتی, جیسے کمنٹس میں گالیاں آتی ہیں نا, لیکن میں بڈھوں کو دیکھ رہا ہوں بھائی, ہم اسی سوسائٹی میں بڑے ہوئے ہیں. ہاں غیرت مند خواتین غیرت مند ہوتی ہیں, ایسی بھی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے میاں بیوی میں اصل محبت شروع ہی بڑھاپے میں ہوتی ہے. بعض دفعہ یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ کلپ آ رہے ہوتے ہیں بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں, ایسا اچھا لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے. وہ ایک انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو آئی, ایک بوڑھا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جو بڑھیا ہے اس کی بیوی وہ اس کو دلیا کھلا رہی ہے. میاں کے دانت ہی ختم ہو گئے نا, تو اس کو دلیا بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو اس کے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹے جاب کے لیے باہر چلے گئے, بیٹے بہوؤں کو لے کے الگ ہو گئے, بیٹیاں شادی کر کے اپنے گھروں میں چلی گئیں, جہاں سے چلے تھے ہم وہیں آ کے کھڑے ہو گئے. جب شادی ہوئی تھی اکیلے تھے, بیٹے بہوؤں کو لے کے مارکیٹ سے شارٹ اور بیٹیاں رخصت ہو کے گھر میں, اب بڈھا بڈھی دوبارہ اکیلے. تو جہاں سے اس رشتے کا آغاز ہوا تھا اینڈنگ بھی وہیں. لیکن یہ ان کے ہوتا ہے جن کے 2 بچے ہوتے ہیں, یہ مالداروں کے ہوتا ہے. یہ نحوست اللہ نے کس کے لیے رکھی ہے؟ پیسے والوں کے لیے, جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں, بنگلے 1000 گز کے ہوتے ہیں. ایک آدھ بچہ امریکہ چلا گیا, ایک جاپان چلا گیا, ایک بیٹی تھی وہ چلی گئی. بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کب تک دلیا کھلاؤ گے بھائی, کب تک کھلاؤ گے؟ بڑھاپا انہی کا مزے کا گزرتا ہے جن کے ہول سیل کے حساب سے اولادیں ہوتی ہیں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, الفاظ دیکھو قرآن کے. مشرکین مکہ میں ولید ابن عتبہ تھا, عتبہ ابن ولید تھا, نام میں بھول رہا ہوں اس کا, بڑا کافروں کا ایک سردار تھا, بہت ہی متکبر قسم کا. اللہ نے اس کو بیٹے بھی دیے, بہت مال بھی بہت دیا, تو وہ بڑا فخر کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا کیونکہ اتنے بیٹے تھے, بڑا اسٹرانگ تھا نا. پہلے باپ بیٹوں سے کیا ہو جایا کرتے تھے؟ اسٹرانگ. باپ کو بتا ہوتا تو میرے بیٹے ہیں, کوئی مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اور میری ذمہ داری کس کی ہے؟ بیٹوں کی ہے. اب بھی ہوتا ہے لیکن مارکیٹ سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ ہو رہی. تو بیٹا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں. 1-2 بچوں کو بیٹا تھوڑی کہتے ہیں. ایک بیٹا ہو گیا, پھر ایک دو بچی ہو گئی بیٹی, تو اس کو اولاد کہا جاتا ہے. مذاق ہے یار, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اولاد. دیکھو ایک بات بتاؤں, کوئی آدمی لنگڑوں میں پیدا ہوا ہو نا, لنگڑوں میں, تو وہ سمجھتا ہے سارے لنگڑے ہی ہوتے ہیں. وہ کیا سمجھے گا؟ ارے ایک آدمی ایسے ہاسپٹل میں ایک بچہ پیدا ہوا جہاں سارے لنگڑے تھے, وہ بچہ بھی کیا تھا؟ لنگڑا. تو اسی میں بڑا ہو گیا, تو اس کا خیال ہوگا کہ 2 ٹانگیں کسی کی بھی ہوتی نہیں ہے, نہ کوئی دوڑ سکتا ہے نہ کوئی چل سکتا ہے. وہ سمجھے گا یہ نیچرل ہے. فیملی پلاننگ والوں نے نا نسلیں روک کے آپ کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ 2-3 بچے ہونا نیچرل ہے, زیادہ ہونا یہ نیچرل نہیں ہے, ایب نارملٹی ہے. تو کبھی جا کے دیکھا کرو جن کے گھر بچے زیادہ, ان کی خوشیاں دیکھا کرو جا کے, تمہیں پتا چلے گا اصل میں یہ نیچرل ہے. ہم فطرت سے ہٹ گئے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے جس میں میں بولتا رہتا ہوں, بہت ڈھیٹ آدمی ہوں میں, مرتے دم تک بولتا رہوں گا اس پہ. تو اب وہ جو سردار تھا اس کے بیٹے تھے, مال تھا, تو اللہ نے اس کو یہ بتایا کہ تم جو نعمتوں پہ اتنا فخر کرتے ہو, یہ نعمتیں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. تو اس میں اللہ کے الفاظ یہ ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولا تمنن تستکثر. روزانہ فجر میں یہ سورت پڑھتا ہوں میں, میرا دماغ ادھر بیٹوں کی طرف جا رہا ہے نا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, اس کو ذرا چھوڑ دو, میں اس کو خود ہی نمٹوں گا. میں نے اس کو مال بھی دیا, یعنی اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے, وبنین شہودا, اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی بیٹے وہی اچھے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں حاضر ہوں. وہ بیٹے کسی کام کے نہیں ہے, بڑھاپے میں ایک امریکہ میں اور ایک کینیڈا میں جاب کر رہا ہو. بڑھاپے میں آپ کو بیٹے حاضر سروس چاہیے, تب فخر ہے آپ کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, دوبارہ سے بیان کر دوں جس نہیں سمجھ میں آئے گا. تم لوگ بچے ہو, سمجھ میں بہت معذرت.
نہیں آئے گا سمجھ. فیملی پلاننگ والوں نے اتنا ڈس لیا ہے نا, ایسا کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں ان تحریکوں پہ, ڈرامے بنائے گئے ہیں جن کے زیادہ بچے ان کا مذاق اڑایا جائے, لطیفے بنائے گئے ہیں اور ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے تاکہ ہماری نسل کم ہو, کیونکہ ان کی نسل بڑھ نہیں رہی ہے, تو انہوں نے کہا اپنے دشمنوں کی نسل ہی کم کر دو اگر ہماری بڑھ نہیں رہی ہے تو. خیر, تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے کتنی نعمت دی انسان کو, میں نے اس کو مال بھی دیا, وبنین شہودا, اور بڑھاپے میں اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے. اللہ نے بیٹیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا, وہ تو رخصت ہو کے بہرحال گھر جائیں گی نا, وہ تو اپنے سسرال جائیں گی ہی جائیں گی, لیکن اللہ کہتے ہیں کتنی بڑی نعمت کے حاضر رہنے والے بیٹے دیے میں نے اس کو. تو اس سے پتا چلتا ہے بیٹا سچی مچی میں نعمت اسی وقت بنتا ہے جب وہ حاضر ہو. آج کل ایک دو بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی حاضر نہیں ہوتے. کبھی خوشبو لگا کے نہ آؤ, میں تمہیں 1000 گز کے بنگلوں میں لے کے جاؤں گا اور بڈھوں کے حال دکھاؤں گا تمہیں, بڈھیا اور بڈھے کا حال بیچارے. بڑھیا کیا پڑی ہوئی ہوگی اور بڈھا ادھر پڑا ہوا ہوگا, صرف ایک کلپ آ جائے گا دلیا کھلاتے ہوئے, اس کے علاوہ کیا کریں گے. تو بیٹے وہی ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہوں, خیال کر رہے ہوں آپ کا, بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن رہے ہوں, آپ کی خدمت کر رہے ہوں, آپ کو کھلا پلا رہے ہوں اور احسان نہ جتلا رہے ہوں, فخر کر رہے ہوں. سمجھ میں آیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی نسل بڑھاؤ اپنا بڑھاپے کے لیے, جلدی شادی کرو اور نسل کو بڑھاؤ. یہ جو آج کل ہے نا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, بالکل بیکار قسم کی باتیں ہیں یہ. پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ خودکشیاں نہ ہوتی. بعض موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہیں اور پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. ان کا بڑھاپا دیکھنا حشر کیا ہوگا ان کا, ابھی سے پیش گوئی سن لو, پیسے میں ہی ڈوب کے مریں گے. یہ گرل فرینڈز رکھتی ہیں جب پیسہ زیادہ آتا ہے, اولادیں دیر سے ہوتی ہیں کیونکہ عیاشی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ پیسہ بہت. لیکن عیاشی کی ایک عمر ہے, اس کے بعد آپ کے دانت ہی اس قابل نہیں رہتے کہ آپ کھا سکو, اور آپ میں ڈیزائرز ہی ختم ہو جاتی ہیں ایج کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ. گولیاں کھا کھا کے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں, اس سے اور کباڑا ہو جاتا ہے. اس لیے حلال میں اللہ نے برکت, نعمت, خوشیاں رکھی ہیں. حرام میں لذت کی مثال ایسے جیسے کوئی چرس اور ہیروئن پی کے مزے اڑا رہا ہو. تو یہ مزے تھوڑی دیر کے تو ہیں, لیکن اس سے آپ کی زندگی کے حقیقی مزے کرکرے ہو جائیں. حلال کی لذتیں اللہ آپ سے چھین لے گا, اور جب وہ چرس ہیروئن نہیں ملے گی تو عذاب میں آؤ گے. یہی حال زانی کا ہوتا ہے, اور جو حرام عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں انہی کا یہ حال ہوتا ہے. تو یہ بات یہاں آئی کہاں سے؟ یہ جو بنینا شہودا, حاضر سروس بیٹے, یہ بات آئی کہاں سے؟ نہیں وہ تو میں نے بیان کر دیا, لیکن یہ موضوع یہاں چینج کیسے؟ میں تو اخلاق کی بات کر رہا تھا نا, ہے ہاں, سانچے میں انسان کو اللہ نے ڈھالا ہے اخلاق. ہاں میں اس کی بات کر رہا تھا کہ با اخلاق عورت, اس کو نہیں کہتے کہ تھینک یو سے بات کرے ہر ایک سے. با اخلاق عورت جو کہ ہوتی ہیں بہت ساری غیرت مند خاندانوں کی, وہ جب میاں بڈھا ہو جاتا ہے, ویسے تو ہوتا بوڑھا ہے لیکن میں اس کو بڈھا جان کر کہہ رہا ہوں کیونکہ لگتا بوڑھا نہیں ہے, بڈھا لگ رہا ہوتا ہے بیچارہ. وہ سمجھ رہے ہو نا, وہ بوڑھا نہیں لگ رہا ہوتا, وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ بڈھا, یعنی اس کی عزت نہیں ہوتی. تو غیرت مند عورت کیا کرتی ہے بڑھاپے میں؟ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے اپنے ہسبینڈ کو ستاتی نہیں ہے, ہسبینڈ کو ستاتی نہیں. ایک صاحب یو کے سے آئے میرے پاس, پرانا قصہ ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, نہ ان کو پتہ چلے گا, ان کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں لندن کے مزے مفتی صاحب صرف ظاہری ہیں. کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو لندن لے گئے تھے کہ ہم ان کو وہاں اچھا پڑھائیں گے, وہاں گٹر نظر ہی نہیں آتے, ڈھکن کی بات تو ہمیں تو گٹر نظر آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں ڈھکن ہے یا نہیں ہے. وہاں تو انڈر لائن گٹر ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا گٹر ہے کہاں, اس لیے اس میں گر کے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سڑکیں اور زبردست انوائرمنٹ, یہ خود اپنی کارگزاری مجھے سنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں یہاں اپنے بچوں کو اچھا پال سکتا تھا. میں نے کہا اچھا نہیں, بہت اچھا. بچوں کو پالنے کے لیے کہاں لے کے جاؤ؟ لندن. بیوی کو بھی بچوں کو بھی. کتنا خرچہ کیا کہ اس ماحول میں اپنی وائف کو اور بچوں کو پالوں گا تاکہ لگے کوئی پڑھے لکھے لوگ. بیچارے ادھر ہی آئے تھے جب میں نے مرغیاں نہیں رکھی ہوئی تھی یہاں پہ. ہماری جو ہسٹری ہے نا وہ مرغیوں سے اٹیچ ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں مرغیاں ہوا کرتی تھی. یہ ایک درد دل ہے. لوگ اپنے بتاتے ہیں نا عید سے پہلے کی بات ہے یا شادی سے پہلے کی بات ہے یا فلاں واقعہ. تو میری نظر میں ایک عظیم واقعہ تھا جب یہ یہاں مرغیاں, تو اب میں لوگوں کو ہسٹری ایسی بتا رہا ہوتا ہوں. یہ مرغیوں سے پہلے کا واقعہ ہے, یہ مرغیوں کے بعد کا واقعہ ہے. تو یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں مرغیاں ہوا کرتی تھیں. تو وہ آئے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اتنا خرچ کیا میں نے بیوی پہ, بچوں پہ, اور وہاں لے جا کے ان کو سیٹل کیا,
لیکن وہ ذرا ضرورت سے زیادہ ماڈرن ہو گئے. اور اب میں جب ریٹائر ہوا ہوں تو میری 2 ٹکے کی حیثیت میرے گھر میں بولو نہیں, کیونکہ تربیت تو ہے نہیں. انگریز تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر آئس کریم بچے نے ماں سے منگوائی اور ماں نے نہیں دی تو پولیس بلا کے کمپلین کرو. جو انگریز بچوں کی یہ تربیت کر رہا ہو, جب بچے ماں کے محتاج ہیں اس وقت یہ سکھا رہا ہو, تو جب ماں کے محتاج نہیں ہوں گے اس وقت کیا سکھا رہا ہوگا؟ کافر میں خوب سمجھ لو, کافر میں کوئی خیر نہیں ہے, خوب سمجھ لو. خیر کا منبع سرچشمہ صرف اسلام ہے. چند ظاہری رویوں کو انہوں نے اخلاق کا نام دے دیا ہے, یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. یہ مینرز تو ہر ایک میں پیدا کیے جا سکتے ہیں ایزیلی, تھوڑی سی ٹریننگ دو, تھینک یو آ جائے گا زبان پہ. قربانی دینا دوسروں کے لیے, مال اور جان قربان کرنا اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے رشتوں کے لیے, یہ اس سوسائٹی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہم تو یہاں جانتے ہیں 10 سال سے باپ کو لکوائے اولاد خدمت کر رہی ہے. قوم میں گیا ہوا ہے باپ, 10 سال سے اس کے پیمپر بھی چینج ہو رہے ہیں, کبھی پیشانی پہ اولاد کی لکیریں نہیں آتی. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے گھر میں گیا, 8-9 سال ہو گئے تھے ان کے باپ کو قومے میں, اور وہ بندہ کوئٹہ کے تھے, وہ جاننے والے. روزانہ والد کے پیمپر چینج ہو رہے ہیں, روزانہ ان کو نہلایا جا رہا ہے, ان کے خیال کیا جا رہا ہے. بیگم بھی بیٹے بھی, نہ بیگم کی پیشانی پہ لکیریں نہ اولاد کی پیشانی پہ لکیریں. یہ وہ ہیں جن لڑکیوں نے نہ کالج میں پڑھا, نہ یونیورسٹی میں پڑھا, نہ ڈاکٹر بنی, نہ انجینئر بنی, اور نہ کوئی بہت ہی کوئی ان کو انگریزوں کی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے انہوں نے مینرز سیکھے. سمجھ رہے ہیں نا, کوئی ورک شاپ نہیں لی جہاں ان کو مینرز سکھائے جا رہے ہوں, گاؤں دیہاتوں کی سیدھی سادھی. لیکن اپنی ماں کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا کہ میری ماں نے میرے باپ کی کیسے خدمت کی ہے, تو آج وہ اپنے شوہر کی ویسے ہی خدمت کر رہی ہیں. کوئی بات نہیں بھائی, اس نے ہمیں گھر دیا, اس نے ہمیں ٹھکانہ دیا, اب یہ میرا میاں اگر قومے میں چلا گیا ہے, اور مرد بھی ایسے ہی کرتے تھے, ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں, بیوی کو فالج ہوا ہوا ہے 6-6 سال 7-7 سال سے, شوہر کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. انگریزوں میں یہ سب چیزیں کیا ہیں, ختم. بیوی کو فالج ہوگا, جمع کرا دے گا وہ, چل بھائی جا, بھائی لے کے جا یار, میرے کسی کام کے لیے. ویسے آپ سے ملے گا, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن, تھینک یو. ہم لوگ ملتے ہیں گالیوں سے شروع کرتے ہیں, گالیوں پہ ختم کرتے ہیں, تو اس کو وہ اخلاق کہتے ہیں. ایسا ظرف پیدا کرو میرے بھائی. تو 8 سال سے میں نے دیکھا وہ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے. وہ کوئٹہ کا پٹھان دوست ہمارا اب بھی ہے وہ, اب تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. تو میں نے کہا یار اتنی ٹف آپ کی روٹین ہے, لیکن چہرے پہ مسکراہٹ, کہہ رہے سعادت سمجھ کے کرتا ہوں, جنت کا ذریعہ سمجھ کے کرتا ہوں. تو وہ جو صاحب تھے نا یو کے, وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بہت خرچ کیا اپنے بیوی بچوں پہ, زندگی لٹا دی, اپنے لیے کچھ نہیں بچایا. کہتے ہیں اب میرا ٹائم ایسے پاس ہوتا ہے گھر میں تو کوئی لفٹ بولو نہیں کر, تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کر لو تو آگے سے اسی اسپیڈ کے ساتھ ریپلائی. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ سمجھ نہ جائیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے, ان کے ابا کہیں یو کے چلے گئے, تو ابا تو دیسی اسٹائل کے تھے, انہوں نے وہیں جا کے بھی ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دی, یہ بچہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ میرا پوتا کیا کر رہا ہے, میرا نواسا کیا کر رہا ہے. انہوں نے تو بھگایا ابا کو. یہاں آ کے ان سے بولا یار تم نے ابا کو پالا ہوا کیسے ہے, یہ تو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھ لو میرے بھائی, تم دیسی ہو, تم نے خوشی خوشی ابا کو رکھا ہوا ہے, اور یہ ڈانٹ ٹپٹ صبح شام برداشت کرتے ہو, بلکہ باپ کے مرنے پہ رو گے. اور یہی تمہارے جو رشتہ دار وہاں جا کے رہے ہیں وہ باپ کو چند دن برداشت نہیں کر پائے. یہ فرق ہے لندن میں اور پاکستان میں. ہم ڈھکن لیس, گٹر ڈھکن لیس لوگ ہیں, لیکن اخلاق لیس بولو نہیں ہے. یہ جو ہمارے گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے, یہ تو ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے بھائی, یہ تو ہمارے حکم. انڈیا ڈرا کیوں ہے ہم سے؟ اس نے جب کراچی کا حشر دیکھا, انہوں نے بولا ایسا حشر انہوں نے ہمارا کر دیا, ہمارا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم لوگ. کیا خیال ہے بھائی؟ انہوں نے دیکھا کہ یار انہوں نے اپنے ملک کا جو حشر کیا ہوا ہے, ہمارے ملک پہ قبضہ کر کے اگر انہوں نے یہی کر دیا. ویسے ان کا بھی کوئی اتنا اچھا حال نہیں ہے, یہ تو ہم ویسے ایک لطیفے کے طور پہ بتاتے ہیں. وہاں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اور اس کو انہوں نے سوئٹزرلینڈ بنا دیا ہو. خون ہمارا ایک ہی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بہت برے حالات میں ہوں, نہ بیگم لفٹ کراتی ہے اور نہ بچے. تو میں نے کہا پھر ٹائم کیسے پاس ہوتا ہے؟ کہتے ہیں شام کو ایک تھڑا ہے, میرے جیسے سارے بڈھے وہاں جمع ہوتے ہیں, ستائے ہوئے میرے جیسے سارے بڈھے وہاں بولو جمع ہوتے ہیں, جو کہہ رہے سبتا کا تقریباً یہی حال ہے, اللہ یہ کہ کسی کو اللہ نے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی. تو سارے بڈھے جتنے بھی ہیں جو ریٹائر ہو گئے, جاب سے ریٹائر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے, گھر سے بھی ریٹائر ہو گئے.
کہہ رہے ہیں جب تک کھلا پلا رہے تھے تو تھوڑی بہت عزت تھی، اب اس سے گئے. یہی حال باپ کا بھی ہوتا ہے، اور جب ماں زیادہ بوڑھی ہو جائے گی نا، اس بیچاری کا بھی یہی حال ہونے والا ہے، اس کا بھی یہی ہونے والا ہے. تو پھر وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بڈھے جمع ہوتے ہیں، پھر اپنا دکھ اور درد شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کو. بتا آج تیری کتنی بےزتی ہوئی گھر میں؟ وہ کہتا ہے میری اتنی بےزتی ہوئی. بتا تیری کتنی بےزتی ہوئی؟ تو با اخلاق احسان فراموش بولو نہیں. جس کی آپ کو ضرورت ہے اس کے لیے تو سبھی جھک جاتے ہیں اس کے سامنے. دیکھو میں بار بار ماں باپ پر کیوں بولتا ہوں، کیونکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ حقوق کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، خواتین کے حقوق کی، بچوں کے حقوق کی، جانوروں کے حقوق کی. قرآن نے سب سے زیادہ اگر حقوق کی آواز اٹھائی ہے تو ماں باپ کے حقوق کی. اب یار یا تو قرآن صحیح ہے یا انگریز صحیح ہے. قرآن بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کی بات کرتا ہے. قرآن بہن بھائیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن خواتین کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن ریاست کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن پڑوسیوں کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن بیوی کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن شوہر کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. بات بھی زیادہ کرتا ہے اور اس کے لیے صیغے بھی الگ سے استعمال کرتا ہے. وہ والے صیغے ورڈنگ یوز نہیں کرتا جو بہن بھائیوں کے لیے یوز کرتا ہے. جب قرآن دیگر رشتہ داروں کی بات کرتا ہے تو حکم دیتا ہے اللہ تمہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جب ماں اور باپ کی بات کرتا ہے تو وَوَصَّيْنَا وصیت کر رہے ہیں ہم تمہیں. قضا ربو کا فیصلہ کر دیا تیرے رب نے ایسا کرنا ہے تم نے. جو سینٹنس ہیں ان میں بھی بہت جان ڈال دیتا ہے قرآن. اور پھر قرآن جس ترتیب سے بیان کرتا ہے، قرآن ماں باپ جب حقوق کی بات کرتا ہے نا، دوسروں کے اپنے حق کے بعد نہیں بات کرتا. ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اپنے بات سب سے پہلے ماں باپ کی بات کرتا ہے. گورا نہیں کرے گا یہ بات. گورا فادر ڈے منائے گا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور ہمیں بھی بیوقوف بنا دیا اس نے. ہمارے یہاں بھی یہ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں نا، فادر ڈے اور مدر ڈے منا رہے ہیں. ان بیچاروں پہ مجھے بہت، ان کو اللہ نے دنیا میں ہی جہنم دے دی ہے یار. سیکولر اور لبرل ہو کے نا مولویوں کا مذاق اڑا کہ یہ داڑھی والے، یہ شلوارے ٹخنوں سے اوپر کریں. یہ مولوی ہمیں تہذیب سکھائیں گے؟ تہذیب تو فلاں یونیورسٹی میں سکھائی جاتی ہے. پروفیسر صاحب کتنی اسٹائل میں بات کرتے ہیں. یہ مولوی لوگ تو فتوے جھاڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے پہ. آنے دو بڑھاپا، ابھی عیاشی ختم ہوگی تمہاری. پھر جا کے دیکھا کرو مولویوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. وہ ہے نا بھی لندن میں کیس آیا، آئس کریم ماں نے منگوائی. BBC کی رپورٹ ہے نا، BBC کی ہے نا. بچے نے آئس کریم منگوائی، ماں نے نہیں دی. بچے نے پولیس کو بلایا. اب ماں کو اندر تو نہیں کیا پولیس نے، لیکن آ گئی پولیس، تنبیہ کر کے چلی گئی ہے. اس میں بات کروں گا انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں، کیونکہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ بہت اپریشیٹ کر رہا ہے کہ قانون اس کو بولتے ہیں بھائی. ایک بچہ بھی جب چاہے پولیس کو بلائے تو بلا سکتا ہے. یہ ہوتی ہے قانون کی مضبوطی. اور ہمارے ہاں ڈاکو گھر میں گھسے ہوئے آپ پولیس کو بلاؤ تو پولیس نہیں آتی. بھائی قانون کا مضبوط ہونا الگ بات ہے، مضبوط یا کمزور ہونا، درست اور صحیح ہونا الگ بات ہے. اس کو دیکھ رہا ہے ہمارا سیکولر طبقہ قانون مضبوط ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. غلط قانون اگر مضبوط ہو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں. ایسا قانون مضبوط نہ ہوتا زیادہ اچھا تھا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ بچہ پولیس کو بلاتا ہے، پولیس کہتی ہے کس نے تھپڑ لگایا؟ باپ نے لگایا. پولیس کہتی ہے ہم تو روزانہ اپنے بیٹے کو ایک دو چماٹ تو گریبی میں مار رہے ہوتے ہیں. تو قانون مضبوط نہیں ہے لیکن ہے بہرحال ٹھیک ہے کہ ابا نے اگر ایک ہاتھ تھپڑ لگا دیے تو مارنا نہیں چاہیے کہ آپ جا کے گریبیوں میں مارنا شروع کر دیں. میں مار کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، جو تربیت محبت سے ہوتی ہے وہ مار کٹائی سے نہیں ہوتی. لیکن اگر باپ نے مار دیا، ماں نے مار دیا، بیٹے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ پولیس بلائے. وہ باپ کا بلا وجہ مارنا غلط اگر ہے تو بیٹے کا آگے سے اپلائی کرنا اس سے بڑا غلط ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے. لیکن انگریزوں کو اس جرم کا جرم ہونا معلوم نہیں ہے، کیونکہ خدا کو نہیں مانتے تو خدا کے حکام کو بھی نہیں مانتے. نفس پرستی کی بیس پہ جب قانون بنتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہی ہوتے ہیں، یہی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے. ہمارے ہاں تو بھائی بچپن میں ہم ٹیچروں سے پٹ کے نہیں اپنے ماں باپ کو بتاتے تھے کہ ٹیچر نے مارا ہے. کیونکہ اگر ابا کو آ کے بتاتے نا ٹیچر نے تھپڑ مارا ہے تو 4 تھپڑ ابا الگ سے مارتے کہ ٹیچر کی شکایت کیوں کر رہے ہو. باقی کو ٹیچر زیادتی بھی کرتے ہیں، بے تحاشا مارتے ہیں، اس کو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا. بلا وجہ مارتے ہیں، اپنی غصہ کہیں اور کا ہوتا ہے، نکالتے کس پر ہیں؟
بچوں پہ، وہ تو ناجائز ہے. میں تو صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ پہلے کیا ادب سکھایا جاتا تھا. میں مار کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ ٹیچروں کو چاہیے بچوں کو تھپڑ شپڑ مارا کریں، اس کو پروموٹ نہیں کر رہا. صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ٹیچر نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا ہے کبھی کبھار تو شکایت بنتی نہیں ہے. ایسے چھوئی موئی نسلیں وجود میں آ رہی ہیں، ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد سے. الٹا سیٹ اپ، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامۃ ربتہا، قرب قیامت میں باندی اپنے آقا کو جنے گی. عورت جس بچے کو پیدا کرے گی وہ بچہ عورت کا باپ بن کے حکومت کرے گا اپنی ماں پہ. وہ آج نظر آ رہا ہے. باپ بیٹوں کو نہیں جن رہا، باپ اپنے باپ کو جن رہے ہیں. کیونکہ ماں باپ آج کل ایسا بچوں کے سامنے ان کے مزاج کا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا بیٹا یا بیٹی اس کی صنف نازک پہ گرا نہ گزرے. کہیں ہم نے یہ بات کہہ دی پورا ناپ تول کے، ایسا نہ ہو کہ بچے کو برا لگ جائے. اتنا اس میں ایسا احتیاط سے کام لیتے ہیں، کوئی ذرا سا کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے. ابے بھائی یہ باپ ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، پرانا ہو گیا پتہ نہیں چلے گا. میں واقعات جب سناتا ہوں جب وہ ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں. مرغیوں سے پہلے کے واقعات ہیں سارے، یہ سارے واقعات مرغیوں سے پہلے کے ہیں، جب میری یہ مرغیاں ہوا کرتی تھی. دعا کرو کمیٹی والے مجھے دوبارہ اجازت دیتے ہیں مرغیاں پالنے. اچھا خیر، پالی بھی ہیں دوسری جگہ پر لیکن وہ دور ہے. تو خیر، تو وہ واقعی بھول گیا مرغیوں سے پہلے کا. ہاں، ایک صاحب آئے اپنے بیٹے کو لے کے، بڑے ایجوکیٹڈ فیملی، بڑے پڑھے لکھے خاندانی قسم کے. اپنے بیٹے کو لے کر آئے کہ کچھ سمجھانا تھا اس کو. ماشاءاللہ پینٹ شرٹ میں، اور بڑا ایک گیٹ اپ سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اچھی فیملی سے ان کا تعلق. میرے سامنے بڑی پست آواز میں بات کر رہے ہیں. بیٹا جوان 24-25 سال، بہت آرام سے دھیمے لہجے میں کہ دیکھیں آپ میرے بیٹے کو یہ سمجھائیے مفتی صاحب کائنڈلی، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ویسا کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیے. آواز ابا کی کیا تھی؟ بولو پست، کہ بیٹے کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. اور بیٹا جب بات کرے تو 2-2 فٹ اچھلے، ٹکی نہیں رہا زمین پہ، ایسے بات کر رہا. اور باپ پھر اس کو کہہ رہے دیکھیں بیٹا لاؤڈلی مت بولیں، کائنڈلی دیکھیں مفتی صاحب نہیں ایسا نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں، نہیں مفتی صاحب ایسا نہیں ہے، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور بیٹا پھر چیخ رہا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اس کے. میں نے کہا یار مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے، فطرت کی طرف سے کچھ کیا ہو گیا ہے. ویسے فطرت کبھی غلطی کرتی نہیں، لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جس کو پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بعد میں پیدا ہو گیا، جس کو بعد میں پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بولو پہلے پیدا. میں نے کہا گھر میں الٹا سیٹ اپ چل گیا ہے کہ اس کو پہلے پیدا ہو کے باپ بننا چاہیے تھا اور آپ کو بعد میں پیدا ہو کے اس کا بیٹا بننا چاہیے تھا. اسٹائل سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ باپ ہے اور آپ بیٹے ہو. اسٹائل سے یہ لگ رہا تھا کہ جو باپ ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ بیٹا ہے، اور جو بیٹا ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ باپ ہے. اور یہ صرف ایک کا اسٹائل نہیں ہے، آج کل گھروں میں یہ اسٹائل لانچ ہو گیا ہے. یہ ڈراموں سے، فلموں سے، یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو، تم انڈیویجول ہو، تم کسی کے محتاج نہیں ہو، ہیومن رائٹس، ہر ایک کا اپنا ایک حق ہے. اور وہاں سے بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں اور ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے شوہر نے بیوی کو ایک تھپڑ لگایا تو بیوی نے بھی رکھ کے پورا اسٹائل سے پوری 5 انگلیاں اس کے جڑ دی. لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں نیچے کمنٹس میں، ماشاءاللہ ایسا ہی ہونا چاہیے ایسے شوہروں کے ساتھ. تو مجھے خیال ہو رہا تھا کہ اللہ کرے ان کی بیویاں ان کو گریوی میں ایک ایک چماٹ سب کو رکھ کے دیں. شوہر کا چماٹ مارنا، تھپڑ مارنا غلط ہے بھائی، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر اس نے مار دیا تو بیوی بھی آگے سے ایک چماٹ لگا دے. غلط چیز کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ غلط کیوں کروا رہے ہو؟ تو اس لیے کہتے ہیں اخلاق. اب سمجھ میں آ رہا ہے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ وہ ٹوپی ڈرامے والے اخلاق کی بات نہیں کر رہا جو جاپانیوں میں ہیں، وہ سب کے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ والے اخلاق سیکھنے ایئر ہوسٹس کی جاب کر لو، 1 مہینے میں آ جائیں گے وہ اخلاق آپ میں. 1 مہینہ لگے گا ٹریننگ میں. ایئر ہوسٹس کو 1 مہینے میں سکھا دیا جاتا ہے تمیز سے بات کرنی ہے، بدتمیزی بولو نہیں کرنی. لیکن اس سے وہ ماں باپ کو پالنا نہیں سیکھتی، وہ شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہیں سیکھتی. تو یہ والے جو ایئر ہوسٹس والے اخلاق ہیں کہ مسکرا کے بات کرنا، یہ 1 مہینے کی ٹریننگ سے آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ وہ بھی نہیں ہے اس لیے آتے وہ بھی نہیں ہے. لیکن خیر ایک مثال دے رہا ہوں میں. اوریجنل اخلاق جو ہے نا وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہیں، وہ پیغمبروں کی صحبت کے بغیر نہیں آتے. یا ان کی صحبت اٹھاؤ جنہوں نے پیغمبروں کی صحبت اٹھائی، یا ان کی صحبت اٹھاؤ جنہوں نے پیغمبروں کی صحبت اٹھانے والوں کی صحبت اٹھائی، اللہ والوں کی صحبت اٹھائی. ان کی صحبت اٹھائے بغیر یہ سچی مچی والے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. سچی مچی والے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. تو میں جس اخلاق کی بات کر رہا ہوں وہ ہے باطن کی اصلاح، کہ اپنے محسنوں کو پہچانے انسان.
اسلام میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا گیا ہے. پڑوسی کا حق دور رہنے والے سے زیادہ ہے. آج ہماری سوسائٹی میں ہے زیادہ ہے بھائی. وہ جو آپ کی دیوار جس کی دیوار کے ساتھ لگتی ہے اس میں اور غفار صاحب میں کوئی فرق بولو ہے ہی نہیں. جمشید صاحب ہو گئے یا پڑوسی ہو گیا, کوئی فرق نہیں ہے. دیکھو پورشن والے گھر کبھی بھی مت لو. پورشن والے گھر جو ہے نا, پورشن والے, یہ ڈھیٹ پنا, پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. پورشن والے گھر میں سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں نا. کیا خیال ہے, اپارٹمنٹ بنا دیے نا 4-6 گھر آپ نے لے لیے, گئے آپ, ایسا بیڑا غرق ہوگا نا آپ کا. ایک اتنا پانی استعمال کرے گا, موٹر خراب ہوگی تو اس کے پیسے نہیں دے گا, وہ کہے گا تم نے خراب کی ہے. مجھے گھر مل رہا تھا کہ پورشن, میں نے کہا نہیں لوں گا بھائی. جھگی میں رہ لے انسان, اپنی ہو وہ زیادہ بہتر ہے. چند لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا, کہ خیال ہی نہیں ہے ایک دوسرے کا. ٹینکی مشترک ہے تو ایک تو پانی پورا نہ چھوڑ رہا ہے, موٹر خراب ہو رہی ہے تو کوئی پیسے نہیں دے رہا. 4 پورشن ہوں گے, ہر ایک نے چھوٹی چھوٹی اپنی الگ الگ موٹریں لگائی ہوئی ہیں, لگانے کی جگہ ہے نہیں اتنی. آپ داخل ہو ایسا لگتا ہے کوئی فیکٹری ہے, ہر طرف موٹریں ہی موٹریں. پڑوسیوں کے حقوق کہاں گئے میرے بھائی. ایک صاحب جاننے والے, انہوں نے مجھے اپنے اوپر پورشن میں بلایا, ان کا پھڈا چل رہا ہے تو پھڈا ختم کرنے کے لیے انہوں نے الگ اپنی ٹینکی لگا لی. اب دماغ دیکھیں, مائنڈ دیکھیں پڑوسیوں کا. الگ ٹینکی لگائی تاکہ مشترکہ ٹینکی سے پانی آئے نہیں اور جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم. اب جب الگ ٹینکی لگائی ہے, لگانی تو اوپر ہی تھی نا, تو اوپر پورشن والے نے چھپڑ میں الگ سے ایک وال اپنے گھر کے لیے بھی نکال لیا اس. ماشاءاللہ, مائنڈ دیکھیں. اب وہ پریشان کہ یار ہم جب ٹینکی بھرتے ہیں تھوڑی دیر میں پانی ختم. اتفاق سے میں کسی کام سے ان کے اوپر پورشن چلا گیا نا, تو میں نے دیکھا, میں نے کہا تو چھپڑ میں ایک الگ سے وال نکلا ہوا ہے. اور جنہوں نے وال نکالا جیسے میں کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہم تو آپ کے روز بیان سنتے ہیں ماشاءاللہ, نائس ٹو میٹ یو, بیٹھیے. جو روز بیان سن کے بھی حال ہے تمہارا یار, نہیں سنتے تو کیا حال ہوتا. ایک طرف حدیث میں آتا ہے جس نے 1 درہم چوری کیا نا, 700 نمازیں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں. اور یہاں پانی چوری کر رہے ہو یار صبح شام کسی اور, وہ بیچارہ اپنے خرچے پہ ٹینکر لا کے, پانی تو گورنمنٹ دیتی نہیں ہمیں. انڈیا پانی بند کرے نہ کرے اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ انڈیا نے جب بند نہیں کیا تھا تو بھی ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا, جب بند کر دیا تو بھی نہیں مل رہا. ہم تو ٹینکر پہ چل رہے ہیں, ٹینکر پہ چل رہے ہیں بھائی. تو یہ آخری سہارا ہے ہمارا ٹینکر, یہ بھی گیا, گئے ہم. پھر بارشوں پہ سیٹ ہو جائیں گے ہم, خود ڈیم بنا کے نا رکھیں گے, بارش کا پانی ہوا اسٹور کیا اس کو. سائنسدانوں کو چاہیے پہلی فرصت میں ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ بنانے کی کوئی مشین ایجاد کر لیں. یہ کہ ہوا میں ہائیڈروجن اور آکسیجن تو ہوتی ہے, ہم خود بنا لیا کریں گے 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کو لے کے مکس کر کے. ہمیں حکومت کے پہ ڈیپینڈ کرنے سے نکالو. سولر پلیٹیں تو آ گئی نا, اللہ کا شکر ہے, بجلی میں لوگ اب انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایسا ہی کوئی سائنسدانوں کو چاہیے پہلی فرصت میں کوئی مشین بنائے جس سے پانی بنا سکیں ہم لوگ. تو میرے بھائی یہ بھی اخلاق ہیں. اسلام نے پڑوسی کا حق دوسروں سے زیادہ بتایا ہے, زیادہ بتایا. لیکن خاندانی لوگ بھی الحمدللہ. ہمارے ایک دوست تھے, کنواں کھودا انہوں نے اپنے لیے, کہہ رہے میں نے پہلے سے نیت کر لی کہ جب کنواں بھر جائے گا, ہم ٹینکی, میٹھا پانی تھا ان کے یہاں, جب میری ٹینکی بھر جائے گی کنویں کے پانی سے تو جتنا بچا ہوا پانی ہے سارا اڑوس پڑوس میں, جو پڑوسی ہے جو قریب کا, اس کا حق زیادہ ہے نا, تو سب سے پہلے اس کو, پھر اس کے بعد والے کو, پھر اس کے بعد والے کو. اچھا اس علاقے میں پانی بہت کم تھا, اللہ کی قدرت, نیت اچھی تھی نا, تو پانی بے تحاشا دے دیا اللہ نے, پہلے سے نیت اچھی تھی. کہہ رہے میں اپنی ٹینکی بھر لیتا ہوں, اس کے بعد پورا محلہ اس کنویں سے فائدہ اٹھاتا ہے, سب آگے بھر کے جا رہے ہیں. میں نے کہا تمہاری نیت اچھی تھی تو اللہ نے برکت دی ہے. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بادلوں میں آواز سنی کہ جا فلاں کی زمین پہ جا کے برس, اے بادل جا فلاں کی زمین پہ جا کے برس. کہہ رہے میں حیران ہوا, کون غیبی آواز لگا رہا ہے بھائی, بادل کو فلاں کی زمین پہ برسایا جا رہا ہے. تو اس نے اس زمین والے سے پوچھا کہ بھائی تو کون سا ایسا عمل کر رہا ہے کہ بادل کو اسپیشل آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تیری زمین پہ جا کے برس. کہہ رہے جو پیداوار ہوتی ہے 1/3 اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو نبی کی باتوں پر ایمان ہونا, ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو ان باتوں کو سننے میں مزہ بہت آتا ہے, یہ بے ایمان لوگوں کے لیے نہیں ہے. مزہ کس بات کا آتا ہے کہ ہمارا رب اور ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے, ہمیں خرچ کرنے کی ترغیبیں دینے کے لیے کتنی پاورفل موٹیویشن ہے, کتنی پاورفل حوصلہ افزائی ہے. نبی نے فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے صبح کے وقت میں یہ ندا لگاتے ہیں, دعا کرتے ہیں. صبح جیسے ہی ہوتی ہے نا, جس علاقے میں صبح ہوگی 2 فرشتے یہ دعا مانگتے ہیں
اے اللہ جو آج کے دن خرچ کرے گا نا مخلوق پہ اس کے مال کو بڑھا دے، اور جو ہاتھ روکے گا اس کے مال کو ضائع کر دے۔ اللہ ویسے بھی یہ کام کر سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے اس کام کے لیے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کے یہ دعا مانگنا۔ تو اللہ کو بڑے دل والے پسند ہیں، چھوٹے دل والے پسند بولو نہیں۔ اللہ چھوٹے دل کا ہے بڑے دل کا ہے؟ بڑے دل کا ہے۔ یہودیوں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ ہمیں ترسا ترسا کے کھلاتا ہے، معاذ اللہ۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے تھے اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، بہت تھوڑا تھوڑا دیتا ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، فرمایا غلت ایدیہم، ان کمبختوں کے ہاتھ بند ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا ان پر لعنت، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔